بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو حضرت رابعہ بصری کے بارے میں کچھ واقعات بتاؤں گی جسے سن کر آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار، وہ اللہ تعالیٰ کے محبت میں اتنی زیادہ مگن رہتی تھیں کہ ان کو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ وہ صرف اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھیں، نہ ان کو دنیا کی خبر تھی اور نہ ہی اپنی خبر۔ حضرت رابعہ بصری ایک خدا ترس خاتون تھیں اور خدا رسیدہ خاتون تھیں۔ دن رات عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ ایک رات وہ کھانے پر جب بیٹھیں، کھانا شروع کرنے ہی والی تھیں کہ دو مہمان آ گئے۔ رابعہ بصری کے دسترخوان پر صرف 2 سوکھی روٹیاں تھیں۔ سوچنے لگیں کہ مہمانوں کے سامنے سوکھی روٹیاں کیسے رکھوں۔ ٹھیک اسی وقت ایک فقیر نے آ کر صدا دی۔ رابعہ بصری نے وہ دونوں روٹیاں فقیر کی جھولی میں ڈال دیں۔ مہمان بھوک سے بےتاب تھے اور رابعہ بصری کی سخاوت پر دل ہی دل میں بہت زیادہ حیران ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پڑوس کے کسی مکان سے ایک خادمہ بہت سا کھانا لے کر حضرت رابعہ بصری کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، میری مالکہ نے یہ کھانا آپ کے لیے بھیجا ہے۔ رابعہ نے روٹیاں گنی، 18 تھیں۔ رابعہ نے روٹیاں واپس کرتے ہوئے کہا، تم سے غلطی ہوئی ہے، یہ کھانا مجھے نہیں بھیجا گیا۔ خادمہ نے بہت کہا کہ آپ ہی کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن رابعہ نے نہیں مانا۔ خادمہ کھانا واپس لے گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پھر کھانا لے کر آ گئی۔ اس دفعہ رابعہ بصری نے جب روٹیاں گنی تو 20 نکلیں۔ رابعہ بصری نے خادمہ کا شکریہ ادا کیا اور روٹیاں رکھ لیں۔ مہمانوں کو تعجب ہوا۔ انہوں نے رابعہ بصری سے اس سلسلے میں سوال کیا۔ رابعہ بصری بولیں، مجھے معلوم تھا کہ تم دونوں بھوکے ہو۔ میرے پاس صرف 2 روٹیاں تھیں، وہ میں نے فقیر کو دے دیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا پروردگار عالم، تیری راہ میں اگر کوئی 1 روٹی دیتا ہے تو اس کے بدلے میں تو اسے 10 روٹیاں عطا کرتا ہے۔ میں نے تیری راہ میں 2 روٹیاں دی ہیں، مجھے 20 روٹیاں عطا فرما تاکہ میں اپنے مہمانوں کا پیٹ بھر سکوں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے۔ ایک رات حضرت رابعہ بصری نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے ہیں اور کہنے لگے، رابعہ، کیا مجھے تم دوست نہیں رکھتی؟ رابعہ بصری نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کون ایسا شخص ہوگا جو آپ سے دوستی رکھنے کا خواہ نہ ہو؟ کون وہ بد نصیب شخص ہوگا؟ کچھ تأمل کے بعد رابعہ بصری بولیں، لیکن میرا دل اللہ جل شانہ کی محبت سے اس قدر معمور ہے کہ اس میں کسی اور کی دوستی یا دشمنی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ رابعہ بصری اکثر یہ دعائیں کرتی تھیں اللہ تعالیٰ سے، اے میرے مالک، تو اس دنیا کی چیزوں میں سے جو حصہ مجھے دینا چاہتا ہے وہ مجھے نہ دے، بلکہ اسے اپنے دشمنوں کو دے دے، اور آخرت کی باتوں میں سے جو حصہ مجھے دینا چاہتا ہے وہ بھی مجھے نہ دے، بلکہ وہ اپنے دوستوں کو بخش دے۔ میرے لیے فقط تیری ذات کافی ہے۔ یا اللہ، میری صرف یہ خواہش ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں سے بڑھ کر تیری یاد میرے دل میں جا گزری ہو، اور اگلے جہاں میں بھی جو کچھ بھی ہے اس کے متعلق پرواہ نہ کروں میں، بلکہ وہاں بھی صرف تیرا ہی قرب حاصل کروں اور تیری ہی مرضی پوری کروں۔ اے میرے خدایا، میرے دل کا بیش قیمت جذبہ تیری یاد ہے اور تجھ سے ملنے کی امید ہے۔ میری زباں پر شیریں ترین کلمہ تیری حمد ہے، اور جس قدر وقت مجھے تیری قرب کے لیے ملتا ہے وہ وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اے پروردگار عالم، جب میں اس دنیا میں تیری یاد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تو اگلے جہاں میں تیرا دیدار کے بغیر کیسے رہ سکوں گی؟
میرے اللہ، میری دعا ہے کہ میں تیری مملکت میں ممتاز ہوں اور تیری عبادت گزاروں میں یکتا کہلاؤں۔ یا خدا، مجھے وہ طیغ برآں نہ بنا جس کی مدد سے کوئی فاتح کشت و خوں کے بعد فتح حاصل کرے۔ مجھے ایک معمولی عصا بنا تاکہ میری مدد سے اندھوں کو راستہ ملے۔ یا اللہ، مجھے بلوط کا عظیم درخت نہ بنا جس سے جنگجو اپنا گزر تیار کریں، بلکہ مجھے ایک ایسا سایہ درخت بنا جس کے سائے میں غریب راہگیر تھوڑی دیر آرام کر سکیں۔ یا اللہ، جب میں مر جاؤں تو مجھے جہنم میں ڈال دے اور میرے جسم کو اتنی وسعت دے کہ سارے دوزخ پر چھا جائے، پھر کسی اور کے لیے دوزخ میں جگہ باقی نہ رہے۔ اے میرے اللہ، اگر میں دوزخ کے ڈر سے تیری عبادت کروں تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دے، اور اگر میں جنت کے عیش و آرام حاصل کرنے کے لیے تیری عبادت کروں تو جنت کے دروازے پر مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ لیکن اگر میں تیری عبادت صرف اور صرف تیرے لیے کروں تو مجھے اپنا دیدار نصیب فرما، آمین۔ اسی طرح رابعہ بصری کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص سر پر پٹی باندھے ہوئے رابعہ بصری کے پاس آیا۔ رابعہ بصری نے اس سے پوچھا، یہ پٹی کس لیے باندھی ہے تم نے؟ تو اس شخص نے کہا، کل رات سے میرے سر میں شدید سر درد ہو رہا ہے۔ رابعہ بصری نے کہا، تمہاری عمر کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، 30 برس۔ رابعہ بصری نے کہا، کیا عمر کا زیادہ حصہ تم نے ایسی تکلیف میں بسر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ رابعہ بصری بولیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے 30 برس تک تندرست اور چاق و چوبند رکھا تو تم نے ایک دن بھی شکرانے کی پٹی نہ باندھی اور اللہ کا شکر نہ کیا، اور اب صرف ایک رات تمہارے سر میں درد ہوا تو تم شکایت کی پٹی باندھے پھرتے ہو۔ رابعہ بصری کا ایک اور واقعہ ہے یہاں پر۔ بہار کا موسم تھا، گلاب کے باغات مہک رہے تھے، ٹھنڈی ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے چاروں طرف خوشبو پھیلا رہے تھے، پرندے چہچہا رہے تھے، فضا نئی زندگی اور نور سے معمور تھی۔ رابعہ بصری کی ایک خادمہ دوڑتی ہوئی آئی، رابعہ بصری کے پاس آئی اور کہنے لگی، ذرا باہر آئیے، دیکھیے فطرت کے حسین مناظر نے کیا سما باندھا رکھا ہے۔ رابعہ بصری نے اپنی عبادت گاہ سے جواب دیا، میں بیرونی دنیا کا ناپائیدار حسن کیا دیکھوں، تم اندر آؤ اور خالق کے محی العقل حسن کا نظارہ کرو جس نے بہار کو تخلیق کیا ہے۔ میں مخلوق کو کیوں دیکھوں، میں تو خالق کو دیکھ رہی ہوں۔ رابعہ بصری کے پاس چند آدمی جو رابعہ بصری کی خودداد، شہرت اور حسد کی نگاہ سے دیکھتے تھے، رابعہ کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے، بہترین اوصاف مردوں ہی میں پائے جاتے ہیں، عورتوں میں نہیں۔ اب تک مردوں ہی نے اپنی روحانی کمالات سے دنیا کو حیرت سے ڈالا ہوا ہے، آپ نے یہ روحانی عظمت کیسے پالی؟ رابعہ نے جواب دیا، ممکن ہے آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہو، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آج تک دنیا میں کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو اور لوگوں سے یہ کہا ہو کہ وہ اسے پوجیں؟ نمرودیت اور فرعونیت مردوں ہی کی ایک خصوصیت ہے، عورتیں اس سے بری ہیں۔ سب حیران رہ گئے ان کا یہ جواب سن کر۔ رابعہ بصری ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتی تھیں۔ ایک دفعہ بصرہ کے ایک نوجوان رئیس نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر کہا، بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی ضرورتیں پورے کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں ایک دفعہ خدمت کا موقع کیوں نہیں دیتی؟ رابعہ بصری نے جواب دیا، بیٹا، مجھے اپنی ذاتی ضرورتوں کے بارے میں دوسروں سے کچھ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں۔ اسی طرح ایک شخص نے رابعہ بصری سے پوچھا، کیا پانی پر چلنا اور ہوا پر سوار ہونا روحانی عظمت کی نشانیاں ہیں؟ رابعہ بصری نے جواب دیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک چھوٹی سی مچھلی بھی پانی کی سطح پر گھومتی پھرتی ہے اور ایک ننھی سی مکھی بھی مزے سے ہوا میں اڑتی رہتی ہے، یہ معمولی باتیں ہیں، ان کا روحانی عظمت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ کو رابعہ بصری کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگا ہوگا۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے تاکہ اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیراً، اللہ حافظ۔ آپ لوگوں کے سپورٹ سے ہی میں آگے اور اچھی سے اچھی ویڈیوز لا سکتی ہوں۔
پھر کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔